شہر روغان یا مائی گندرانی تاریخی شہر بیلا سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال کی جانب واقع ہے۔ N25 RCD ہائی وے پر بیلا کراس سے آگے 20 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد شمال مغرب کی جانب ایک سنگل روڈ نکلتا ہے، جس پر تقریباً 7-8 کلومیٹر کی مسافت کے بعد بقیہ راستہ آف روڈ ہے، جو کڈ کانکی ندی میں جاتا ہے۔ کڈ کانکی ندی میں داخل ہوتے ہی سامنے یہ طلسماتی شہر روغان نظر آتا ہے۔ شہر روغان، جسے مائی گندرانی، مائی پیر، مائی بروچانی، غاروں کا شہر اور دیگر ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ یوں تو بیلا کے مقامی لوگ اور ریاست لسبیلا اس مقام کو پہلے ہی دریافت کر چکے تھے، مگر اس کو پہلی مرتبہ کسی باہر سے آئے ہوئے برطانوی ہندوستانی بحریہ کے کمانڈر TG کارلس، جنہوں نے 1838 میں اپنے دورہ بیلا کے موقع پر اپنی یادداشتوں کے ذریعے دنیا کے سامنے روشناس کرایا، جس کے بعد یہاں ملکی و غیر ملکی سیاح آتے رہے۔ ان غاروں یا پہاڑوں میں بنے گھروں کی تاریخ یا آثار قدیمہ کی کوئی شناخت نہیں ملتی، لہٰذا اس کے بارے میں مقامی سطح پر مختلف کہانیاں یا قصہ گوئی پائی جاتی ہے۔ اس ضمن میں 3 داستانیں یا خیالات زیادہ مشہور ہیں۔ پہلا خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ بدھ مت کے ماننے والوں کی ایک بستی تھی جو تقریباً 7ویں صدی میں یہاں آباد ہوئے۔ یہ باقاعدہ بدھ مت کے پیروکاروں کا جیتا جاگتا شہر تھا۔ بدھ مت مذہب اس خطے میں کبھی اپنے عروج پہ بھی رہا ہے، لہٰذا اس بات میں وزن ہے کہ یہاں بدھسٹ آباد تھے۔ دوسرے، ان غاروں کی تعمیر، جس میں برآمدے، مرکزی کمرہ، ملحقہ کمرے جو کہ انسانی ہاتھ کے عمل کی تصدیق کرتی ہے۔ لیکن تاریخ اس معاملے میں خاموش ہے کہ صدیوں بعد وہ بدھسٹ یہاں سے کیوں چلے گئے۔ کوئی موسمی آفت، بیرونی حملہ، قحط یا دوسری اور کون سی غالب وجہ بنی اس شہر کے ختم ہونے کی، اس بارے میں ابھی تک حتمی تحقیق موجود نہیں۔ دوسری کہانی کے مطابق یہاں ان غاروں میں بدروحیں اور شیطانی قوتیں رہتی تھیں۔ یہ قوتیں انسانی گوشت اور خون کی دلدادہ تھیں۔ وہ آس پاس کی بستیوں سے انسانوں کو پکڑ کر لے جاتیں۔ ان شیطانی قوتوں کا خوف 4 سو پھیلا ہوا تھا۔ اسی علاقے میں ایک درویش عورت بھی رہتی تھی جس کا نام گندرانی تھا۔ اس نے جب یہ ظلم دیکھا تو ان بدروحوں اور شیطانی قوتوں سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس جنگ میں
اس درویش عورت نے تمام شیطانی قوتوں کو ختم کیا اور آخر میں خود بھی دنیا چھوڑ گئیں۔ اسی مناسبت سے اس مقام کو مائی گندرانی یا مائی پیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس درویش عورت کا مزار اسی علاقے میں شہر روغان سے چند قدم کے فاصلے پر واقع ہے۔ مقامی لوگ مائی گندرانی کے عقیدت مند ہیں، وہ ان کی مزار پہ حاضری دیتے رہتے ہیں۔ ایک اور قصے کے مطابق یہاں ان غاروں میں صدیوں سے جنات رہتے تھے۔ وہ اس وادی میں داخل ہونے والوں پہ حملہ کر دیتے۔ سینہ بسینہ چلنے والے اس قصے کے مطابق کسی زمانے میں، شاید وہ زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی بتایا جاتا ہے، یہاں انسانوں کی ایک بستی تھی۔ اس کے نیک دل بادشاہ کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام شہزادی بدیع الجمال تھا۔ شہر روغان کے جنات اس جمال رخ شہزادی پہ عاشق ہو گئے اور اسے اٹھا کر لے گئے۔ شہزادی کی واپسی کے لیے بے شمار مہمات ہوئیں، جس میں کئی شہزادے بھی آئے، لیکن کئی ناکام لوٹے اور کئی مارے گئے۔ آخرکار ایک بہادر شہزادہ جس کا نام سیف الملوک تھا، وہ اس مہم میں کامیاب ہوا۔ شہزادہ سیف الملوک نے کئی دنوں تک جنات سے جنگ کی اور بالآخر اس بڑے جن کو بھی ختم کر دیا جس کا سایہ شہزادی پہ تھا۔ سردار جن کے مرنے کے بعد جنات کی ظاہری حکومت ختم ہونے کے ساتھ شہزادی بھی آزاد ہو گئی۔ یہ غار اب مکمل طور پر لاوارث پڑے ہیں، موسم اور جغرافیائی شکست ریخت سے مکمل تباہی کی طرف گامزن ہیں۔ کمانڈر ٹی جی کارلس کے مطابق اس وقت ان غاروں کی تعداد 1500 کے لگ بھگ تھی، جو اب صرف 500 کے قریب رہ گئی ہے۔ شہر روغان واقعی ایک پر اسرار جگہ ہے اور اس علاقے سے متعلق بہت سی حیرت انگیز اور ناقابل یقین کہانیاں ہیں۔ اس سائٹ کے حقائق کیا ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنا ضروری ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس جگہ کا انکشاف صرف ماہرین آثار قدیمہ یا ماہر بشریات ہی نہیں کر سکتے، بلکہ مزید تحقیق کے لیے کچھ روحانی اور مذہبی اسکالرز کی بھی ضرورت ہے۔